السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہو تو ہینڈ ریز کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، شان، شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے ہمیں سلامتی کے ساتھ 2022 کا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، نقصانوں سے محفوظ رکھا، فللہ الحمد والمنہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں جو ایام چل رہے ہیں وہ 2022 کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ بعض لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، تو آج کا اس مناسبت سے موضوع ہے نیا سال اور اسلام، یعنی اسلام میں نئے سال کا تصور کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سورہ 9 کی آیت نمبر 36 تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کتاب قرآن مجید میں 12 مہینے شمار کر دیے گئے ہیں۔ مہینوں کی تعداد یقیناً اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن سے ہی۔ جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، اس وقت سے تعداد 12 رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ان 12 مہینوں کی تعداد کی حفاظت کے لیے ایک طرف سورج کو پیدا کیا ہے، دوسری طرف چاند کو پیدا کیا گیا ہے۔ شمسی کیلنڈر جسے ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں آج کل، اور ہجری کیلنڈر یہ قمری کیلنڈر ہے۔ شمسی کیلنڈر جو آج کل ہم انگریزی استعمال کرتے ہیں، قمری کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے جس سے ہم چاند سے حساب لگا کر کے تعداد کرتے ہیں، تعداد کی گنتی کرتے ہیں، مہینوں دنوں کا ہم حساب رکھتے ہیں۔ کیا اس کا تعلق دنوں سے ہے؟ تو ہاں، اللہ رب العالمین نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور بنایا، اور چاند کے منزلیں طے کر دی۔ اس دن اتنا نکلے گا، اس دن اتنا نکلے گا،
पहली तारीख को ऐसा होगा, 15वीं तारीख को मुकम्मल हो जाएगा, 15 तारीख के बाद चांद घटेगा। ये तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय कर दिया। क्यों? लिताअलमू, ताकि तुम जान सको, अदद सिनीना वल हिसाब, सालों की तादाद और हिसाब कर सको। तैयार करने का मकसद क्या है? एक साल गुजर रहा है खुशी मनाना, ये नहीं है। एक साल गुजर रहा है जश्न मनाए, ये नहीं, बल्कि सालों की गिनती करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको तय किया है। अंग्रेजी का कैलेंडर उठा लें, अरबी का कैलेंडर उठा लें, संस्कृत का कैलेंडर उठा लें, या यहूद का कैलेंडर उठा लें, हर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर एक का ताल्लुक निजाम शमसी से होता है। इधर एक नुक्ता बतलाता हूं, आजकल 1 जनवरी या 31 दिसंबर को जश्न मनाते हैं। अगर इस्लाम में साल की इब्तिदा का कोई तसव्वुर होता, नए साल का कोई तसव्वुर होता, तो इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाते हैं। कैसे? देखिए, ईसाई कैलेंडर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का एक कैलेंडर जो आजकल चल रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। तब भी जनवरी आती थी, लेकिन सहाबा ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 जनवरी नहीं मनाई। अगर इसका कुछ तसव्वुर होता इस्लाम में कि ये नया साल है, तो इसके ताल्लुक से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ फरमाते हैं। दूसरी, इस्लामी तारीख भी है जिसकी शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है। अगर मुहर्रमुल हराम जो पहला महीना है, इस साल की शुरुआत का अगर कुछ तसव्वुर होता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अल्लाह ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज माता और मित्ता इस्तेमाल किया है। वही लफ्ज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, अबू बकर की वफात के बाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इसको इजाद किया और इसको जो है ना एक तरीका दिया कि ये मुहर्रम पहला महीना होगा, सफर दूसरा महीना होगा। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चलता है कि इस्लाम में 1 जनवरी या 1 मुहर्रमुल हराम कोई तसव्वुर नहीं, ये लोग तैयार कर लिए हैं, ये लोग बना लिए हैं। आइए एक लम्हे फिक्रिया बतलाता हूं, एक गौर करने की बात, सोचने की बात। खुशी मनाते हैं, साल गुजरता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा इस कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह 21 सूरह अंबिया की आयत नंबर 1 में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। सुभान अल्लाह, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लेकिन वो गफलत में पड़े इनकार कर रहे हैं, एराज कर रहे हैं। हिसाब का वक्त, क़ियामत का वक्त करीब आ चुका है लोगों के, लेकिन लोग जानते हुए भी गफलत में पड़े हुए हैं। इस गफलत का नतीजा है कि मुसलमान कुरान और हदीस से गफलत करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गफलत करके वो ला यानी काम ना आने वाले इन रस्मों रिवाजों के पीछे पड़े हुए हैं। शायर कहता है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दूने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाजरीन इकराम, सवाल पैदा होता है कि आप नया साल मनाने से क्यों रोक रहे हैं? जनवरी मनाने से या 31 नाइट मनाने से दिसंबर की आप क्यों रोक रहे हैं? क्या ये बिदअत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया, तो क्या
یہ کرنا بدعت ہے؟ سوال، کیا نیا سال منانا، اس کی خوشی منانا کیا بدعت ہے؟ سوال آتا ہے. چلیے اس کا جواب دیتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. بدعت اللہ کی محبت میں کوئی ایسا کام کریں اسلام میں جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا، وہ بدعت ہے. رسول اللہ کی محبت میں کوئی ایسا کام کریں دین اسلام میں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ نے دیا، وہ بدعت ہے. جیسے مثال عید میلاد کا جشن منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا اللہ کے رسول کی محبت میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں، حالانکہ اس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ نے دیا نہ صحابہ نے کیا. تو یہ کام جو شروعات کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت میں اسلام میں، تو یہ بدعت ہے. ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی دین اسلام میں وہ کام کرے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو وہ کام بدعت ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایک اور روایت میں فہو مردود، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا اسٹیمپ، ہمارا مدرا نہ ہو، تو وہ کام، وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حاضرین اکرام، تو پتا چلا کوئی بھی مسلمان 1 جنوری کو یا 31 دسمبر کو ثواب کی نیت سے بھی نہیں مناتا، اچھا اللہ کی محبت میں بھی نہیں مناتا، اچھا رسول اللہ کی محبت میں بھی نہیں مناتا، تو پتا کیا چلا کہ یہ بدعت نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو کھانے کے ساتھ خاص کر جوڑ کر کے اس کو ہم فاتحہ کہیں اور کرنا لازمی کہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کی ایک عبادت کو رسول اللہ کے حکم کے بغیر ہم نے جڑا دیا. لیکن یہ 31 تو ویسا نہیں مناتے ہیں، تو لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے. اب سوال آتا ہے، اچھا یہ بدعت نہیں ہے نا، تو پھر روکتے کیوں ہو؟ سوال ہم کرتے ہیں، آپ منع کیوں رہے ہیں؟ یہ 31 دسمبر یا 1 جنوری کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، اٹس اے کلچر، یہ ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، یہ کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہے. مسلمان بھی مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، سکھ بھی مناتے ہیں، یہود بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، تو لہٰذا ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو حاضرین اکرام، یہ کلچر نہیں ہے، یہ دلدل ہے. یہ کلچر نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. کیسے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر کیسے کلچر ہے، یہ تہذیب کس قسم کی تہذیب ہے. دیکھتے ہیں، 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں. 12 بجنے کا ہوتا کیا ہے؟ سامنے کیک تیار رہتا ہے، اس میں کینڈلز جلتے ہیں، 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے. کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ گانا بجانا، ناچنا، کودنا، ڈانس کرنا، شراب خوری، زنا خوری، گالی گلوچ کی بے انتہا ہوتی ہے، عروج پر چلتے ہیں یہ تمام چیزیں. زنا تو زنا پوچھئے مت، لڑکا لڑکی ایک ہی حال میں پوری رات گزر رہی ہے 12 کے انتظار میں، یہ کلچر ہے. نہ ماں اور بھائی کے درمیان کوئی فرق، نہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق، بس گناہ پر گناہ، شراب پر شراب. یہ کلچر ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. دیکھیے، ایک طرف یہ کلچر ہے، دوسری طرف دین اسلام کا کلچر ہے. دین اسلام کا اپنا ایک خاص کلچر ہے، یاد رکھ لیجئے گا. وہ کلچر کیا ہے؟ انتظار ہے نا. یہ رات میں جاگتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد فوری سو جائیے.
عشاء سے پہلے سونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن یہاں پر انتظار کیا جاتا ہے۔ مخالفت ہو گئی یہاں پر حدیث کی، لیکن اسلام کا کلچر کیا پیارا کلچر ہے، کیا عمدہ کلچر ہے، کیا بہترین تہذیب ہے۔ آئیے اس پر ایک حدیث ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتنزل ربنا تبارک و تعالی، یتنزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ یہ اسلام کا کلچر کیسے ہے دیکھیے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، ہمارا رب اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، بہت بلند و بالا ہمارے رب ہیں۔ کب؟ ہر رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کس وقت میں؟ رات کے آخری حصے میں، اذان سے 1 2 3 گھنٹے پہلے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نزول کرتے ہیں، اترتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا نزول کیسے ہے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کی تمثیل نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ کر کے 3 سوال کرتے ہیں۔ یقول، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له۔ کون ہے مجھ سے دعا طلب کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں گا۔ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ دیکھیے 3 سوالات، کون؟ عرش کا رب فرماتا ہے۔ ایک طرف یہ کلچر ہے جس میں گناہ ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، شرم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ عبادت ہے، یہ کلچر ہے اسلام کا جس میں انسان کو انسان بنایا گیا ہے، حیوان کی، جانوروں کی تمام خصلتوں سے انسان کو پاک کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6321 ہے۔ حاضرین اکرام، اس کلچر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا؟ ادھر ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو 31 منانے کا جو کلچر ہے، یا جنوری 1 منانے کا جو کلچر ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، اور یہ وہ عیسائی ہیں جو اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کلچر پر، اس تہذیب پر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں کھڑا ہو جا، رات میں قیام کر، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کا نتیجہ، اس عبادت کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا؟ حدیث ہے، حدیث پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کیسے قیام کرتے تھے۔ فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، ورم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر آیا کرتا تھا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں جو نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، وہ صحابہ کیا خاموش رہیں گے؟ نبی سے پوچھ لیے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، پھر کیا وجہ ہے
کہ آپ اتنی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں. یہ صحابہ اکرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا جواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ بتلاؤ تو صحیح کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اللہ کا شکر گزار بندہ بننا میں چاہتا ہوں، کیا میں ایسا نہ بنوں. صحابہ کو یہ جواب دیا گیا. یہ کیسا کلچر اسلام نے سکھلایا. رات میں اٹھو، عشاء کے فوری بعد سو جاؤ. رات میں اٹھو، تنہائی میں تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہر طرف سناٹا ہے، ایک طرف تاریکی ہے، دھیمی دھیمی ہوائیں چلتی ہیں. ایسے وقت میں جو پہلے آسمان پر حاضر ہو چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، ایسے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کے سامنے نماز ادا کریں. سبحان اللہ. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کا کلچر اپنائیں تو کیا ہوگا. جیسے شادی بیاہ میں کئی ایک ایکسٹرا رسومات ہیں. ہلدی کی رسم، منگنی کی رسم، فلاں رسم، جوڑے کی رسم، فلاں فلاں رسمیں ہیں. ایک ایکسٹرا چیز ہے، یہ غیر قوم سے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں. یا پھر برتھ ڈے منانا، یا 1 جنوری منانا، یا 31 دسمبر منانا. اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4031، 4030 پر ایک. کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی، دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا. من تشبہ بقوم، جو دوسروں کے طرز عمل پر چلے گا، غیروں کے کلچر کو اپنائے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. مسئلہ ختم. اگر کوئی غیروں کی تہذیب کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ داڑھی کے کٹ کرنے میں ہو، چاہے وہ لباس کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ 1 جنوری 31 دسمبر کیوں نہ ہو، فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہیں، یا پھر یہ اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دینے والے، اللہ کو گالی دینے والے، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم اپنا فیصلہ خود کریں. آئیے کلچر کی جب بات آئے گی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ واقعہ جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین کی چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں. کیسے؟ اپنے عام سے لباس میں. کیسا لباس؟ جس پر تھگلے لگے ہوئے ہیں. آج کل تھگلوں کا پورا زمانہ ہی جا چکا ہے. تھگلے یعنی کہیں پھٹ گیا تو ایک چھوٹے کپڑے سے اس کو سی دیتے ہیں. اس طریقے کے تھگلے لگے ہوئے لباس سے اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے فلسطین پہنچ رہے ہیں. ایک صحابی نے آ کر کے کہا، اے عمر، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ سے قیصر و کسریٰ بھی ڈر جاتے ہیں. یہ جن سے چابی لے رہے ہیں یہ اہل الکتاب ہیں، لہٰذا آپ ایک بہترین لباس تو پہن لیجئے گا، ایک اچھا لباس پہن لیجئے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں جو عزت ملی وہ اسلام سے ملی ہے، لباس سے نہیں ملی. آج وہی بات آپ سے میں کہتا ہوں، ہمیں جو موقع دیا گیا ہے، خیر امتن کا جو ہمیں لقب دیا گیا ہے، وہ اسلام کی وجہ سے دیا گیا ہے، کسی کلچر کو اپنانے کی وجہ سے نہیں، کسی کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. تو لہٰذا اس پر توجہ دیں. حاضرین اکرام، اب مسئلہ آتا ہے،
ہم یہ نیت ثواب کی نیت سے تو 1 جنوری نہیں منا رہے ہیں، اچھا ہم یہ دن کسی کی تہذیب بول کر کے بھی نہیں منا رہے ہیں، پھر کیوں منا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں خوشی 2022 جا چکا نا، 2023 آ رہا ہے نا، اس چیز کی ہمیں خوشی ہے، بس اس خوشی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسلام نے خوشی ظاہر کرنے سے تو نہیں روکا نا۔ تو حاضرین اکرام سن لیجئے گا، ناظرین اکرام ضرور بضرور سن لیجئے گا، ہر وہ خوشی، سن رہے ہیں نا، ہر وہ خوشی جو اللہ سے دور کرے، جو رسول اللہ سے دور کرے، جو موت کی یاد سے دور کر دے، جو قبر کے عذابات کو بھلا دے، جو جہنم کے عذابات میں کو غفلت میں ڈال دے، وہ خوشی خوشی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ وہ خوشی کیسے خوشی ہو سکتی ہے کہ جس میں نہ اسلام کا پاس ہے نہ رسول اللہ کا لحاظ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثوں کو رون دیا جاتا ہے، اعراض کیا جاتا ہے، کئی ایک حدیثوں کا، تکلیف کسی کو نہیں دیں گے نا، لیکن اس ایک رات میں ہوتا کیا ہے، کیسی خوشی ہے، ماں باپ کی اجازت سے چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر کے ہماری مسلمان بہنیں غیروں کے پارٹیوں میں جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس معنی میں ہلاک و برباد ہے؟ ہمارے یہ نوجوان اس 31 کی خوشی میں گاڑیوں پر ایسے نکلتے ہیں کہ دوسرے دن انہیں ہاسپٹلوں کے بیڈ پر دیکھا جاتا ہے، یا پھر ایسے ان کی موت ہوتی ہے کہ دوسرے دن نیوز پیپر میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں شہر کا فلاں نوجوان، فلاں کا بیٹا فلاں نام والا اس ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ کئی ایک حادثے، یہ کئی کا معاملہ ہے، یہ کون سا معاملہ ہے جس سے اسلام نے روکا؟ آج ہم اسی کے پیچھے خوشی کہتے ہوئے، یہ خوشی موت سے دور کرتی ہے نا۔ اصل ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سوچیں کہ ہمارا 1 سال گزر گیا، نیا سال آ رہا ہے، یہ خوشی نہیں بلکہ 1 سال ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں، 1 سال ہم خبر کے قریب ہو چکے ہیں، 1 سال ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، 1 سال ہم قیامت کے قریب ہو چکے ہیں، 1 سال ہم حساب و کتاب کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے، اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے 3 جگہ ارشاد فرمایا اور 3 کا مضمون الگ الگ ہے، لیکن بات ایک ہے، کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر سانس لینے والے نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ برادران اعظام، یہی نہیں بلکہ فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے نئے سال کی خوشی منانے والو، اے اللہ کو بھول جانے والو، اس فرمان کو ذرا سن لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت ضرور بضرور آ کر کے رہے گی، تمہیں موت پکڑ کے رہے گی، پا کر کے رہے گی تمہیں موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعے تیار کر لو، اس موت سے بچ پاؤ گے؟ کیا نیا سال منانے سے کیا موت ہم سے دور ہو جائے گی؟
موت سے کیسے بچو گے؟ کیا ہوا میں خوشبو بن کر کے گم ہو جاؤ گے؟ کیا سمندر کی گہرائی میں جا کر کے چھپ جاؤ گے؟ یا آسمان پر کمندیں ڈال کر کے اپنے آپ کو روپوش کر لو گے؟ یا چار مینار، تاج محل جیسے مضبوط اور مشہور قلعے تعمیر کر کے اس میں ایک خاص کمرہ تہ خانہ بنا کر کے اس میں چھپ جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے موت آئے گی، چاہے خوشبو بن جاؤ، چاہے پرندے بن جاؤ، چاہے زمین کے اندر کھڈا کھود کر کے خود کو ڈال لو، موت آ کر کے رہے گی۔ لیکن یہ جو 31 ہے نا، یہ اس موت کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خوشی کہتے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں انسان صرف گناہ ہی گناہ کرے، نیکیوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حاضرین اکرام، دیکھیے یہ خوشی اصل میں گناہ کا ساتھ دینا ہے، گناہوں کو عروج پر لے جانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے آخری حصے میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی میں اور تقوی کے معاملے میں۔ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ اے مسلمانوں، یہ جو رسم چلی آ رہی ہے یہ اسلام کی رسم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو لایعنی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو اس گناہ سے روکنے کے لیے، تقوی کی طرف بلانے کے لیے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ تم ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، ایک دوسرے کی ہرگز مدد مت کرو گناہ میں اور سرکشی میں، حد سے تجاوزی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو حاضرین اکرام، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ یہ اسلام کا کلچر نہیں، غیروں کا کلچر ہے، اور جو غیروں کے کلچر کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تیسری بات چلی کہ خوشی کے طور پر بھی نہیں منایا جائے گا۔ کیوں منائیں گے؟ اسلام نے بھی تو خوشی دی ہے۔ جمعہ ہر جمعہ یہ خوشی ہے مومنوں کی، لیکن ہم جمعہ میں اذان کے بعد پہنچتے ہیں، خطبے کے بعد پہنچتے ہیں، جو جمعہ کی اصل خوشی ہے وہ تو حاصل نہیں کرتے، لیکن ان تمام بیکار چیزوں میں ہم خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ایک بات یہاں پر اہم ہے، وہ کیا ہے کہ کریں تو کیا کریں؟ 1 جنوری آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیے اسلام نے ہر چیز کے تعلق سے اطلاع دی ہے۔ اگر ہم دین اسلام پر، قرآن اور حدیث میں تھوڑی بھی کمی کریں گے تو غلطی پر جائیں گے، خامی پر جائیں گے۔ غلطی ضرور کریں گے، یا تو گمراہ ہوں گے یا تو سرکش ہو جائیں گے، دو میں سے کیا تو ایک۔ اب اس موقع پر ہم کیا کریں گے؟ محاسبہ نفس۔ عام طور پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے یا پھر یہ جنوری کا مہینہ آتا ہے، محاسبہ نفس پر ہی بہت سے بیانات چلتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، محاسبہ نفس کا تعلق یہ سال کے شروعات سے نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی سے لگا ہوا ہے کہ ہر مسئلے میں انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا خوب ارشاد فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور دیکھو کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر نفس دیکھے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھے، ہر انسان دیکھے، ہر بشر دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، خبر میں جوابات کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کا
محاسبہ کرے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہی بات دوسرے انداز میں فرمائی, علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ ہر نفس جان لے کہ اس نے آگے اور پیچھے کیا کیا چھوڑا ہے. تو نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. آخری ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. مختصراً واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ہے. حنظلہ کون ہے؟ یہ فیوچر میں شہید ہونے والے صحابی ہیں. یہ پکے مومن ہیں, سچے مسلمان ہیں, راستے پر آ چکے ہیں. کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو چکا, حنظلہ منافق ہو چکا. ایک روایت میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا حال ہے, تب کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. لہذا ابو بکر آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس قدر رو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جب نبی کے دربار میں ہوتے ہیں, پورا سال نہیں گزرا, پورا مہینہ نہیں گزرا, پورا وارم نہیں گزرا, صرف چند منٹوں کی بات ہے. نبی کی مجلس سے گھر میں گئے تھے, پھر فوراً آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, جیسے ہی ہم نبی کی مجلس میں جاتے ہیں, ہمارے ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے, ہمارے تقوی کا, ہمارے ایمان کی مضبوطی کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں, اپنے کاروبار میں آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں میں, اپنے رشتہ داروں میں آتے ہیں, تو وہ ایمان کا مسئلہ نہیں رہتا, ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے, دنیا کے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. ابو بکر بھی روتے ہوئے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. نبی جب دلاسا دیتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان ایسے مضبوط ہو جائے تو تم سے فرشتے راستوں میں مسافہ کرنے لگیں گے, تب انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. یہ محاسبہ نفس ہے. تو ہمیں ہر روز, ہر رات, ہر گھنٹے میں, ہر مہینے کی پہلی تاریخ یا 15ویں تاریخ میں, یا ہر دن اور ہر سال کی ابتدا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کتنوں کو تکلیف ہوئی, ہمارے عمل سے کتنے پریشان ہوئے, ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا شرک کیا, ہم نے رسول اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر کے کتنے بدعات کیے. ہم خود اپنا محاسبہ کرتے رہیں. تو لہٰذا اسلام میں نئے سال کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بھی مہینے ہیں, جو بھی تاریخیں ہیں, جو بھی دن ہیں, یہ حساب اور تاریخ کے لیے بنائے گئے ہیں. ہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. مختصراً اسلام میں تاریخ کا, نئے سال کی شروعات کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. نمبر 2, یہ بدعت نہیں ہے. نمبر 3, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے, غیروں کا کلچر ہے. جو دوسروں کا کلچر اپناتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. نمبر 4, خوشی کے لیے بھی یہ چیز نہیں مانیں گے. اگر آج ہم خوشی کے طور پر مانیں گے, اس کو منائیں گے, تو فیوچر میں بچے اسے واجب لازمی سمجھ کر کے کریں گے. شرک کا مسئلہ اس کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. تو آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, یہ جو اسلام کے علاوہ دنیا میں آنے والی فحاشی, بدکاری کے رسوم و رواج ہیں, ان تمام رسوم و رواجوں سے, ان کلچروں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم, نفع اللہ بک اسلام والمسلمین, آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں, اب تک ہم شیخ محترم شیخ ہارون برہان جامعی حافظ اللہ سے سن رہے تھے اسلام اور نیا سال. الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین خطاب فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں, عمر میں, عمل صالح میں, اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے مزید دینی خدمات لے. آمین یا رب العالمین. شیخ, سوال و جواب کے لیے تو گنجائش ہے شیخ؟ اس موضوع کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ شیخ, بارک اللہ فیک. میرے بھائیوں سنے ہیں آپ شیخ جو بولے ہیں, اگر سے ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے, انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا.
جاوید بھائی اپنے پاس سے انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ہماری طرف تو یہ مناتے نہیں لوگ. کیا کرتے ہیں ہماری طرف جنوری 1 ہے تو لوگ گھومنے چلے جاتے ہیں چھٹیاں میں, پکنک کو جاتے ہیں. ایسا جا سکتے ہیں کیا؟ جنوری 1 کی مناسبت سے گھومنے کے لیے کیا جا سکتے ہیں؟ ہاں آپ کا یہ مناسب ہے نا, سوال ہے. لوگ سب جاتے ہیں نا, بچے لوگ سب جا رہے ہیں, ہمیں بھی جا کے گھوم کے آ جائیں گے. تو دیکھیے, ایک طرف ہے اپنی جان, اس جان کی حفاظت کا حکم اللہ رب العالمین نے خود ہم تمام کو دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو ایام ہوتے ہیں نا, آپ خود غور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ان ایام میں شرابی کبابی لوگ بہت زیادہ باہر رہتے ہیں. تو اپنی جان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہرگز گھومنے کے لیے نہیں جائیں گے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کیا یہی وقت ملا گھومنے کے لیے؟ کیا پکنک کے لیے یہی وقت ملا؟ یہ جنوری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ تو حاضرین اکرام, کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو غیروں کے کلچر ہیں, ان کلچر یا غیروں کی جو بھی تہذیب ہے, ان کے ایام میں کبھی بھی پکنک وغیرہ کے لیے باہر نہ جائیں. اس سے اصل ان کو سپورٹ ملتا ہے. ہم اپنی طرف سے تو نہیں منا رہے ہیں, لیکن دوسرے یہی خیال کریں گے نا کہ یہ اس کی مناسبت سے نکلے ہیں. اسلام نے اس چیز کا بھی خیال کیا ہے. ایک صحابی آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے میں نے زمانے جاہلیت میں ذبح کرنے کی منت مانی تھی فلاں جگہ پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا, کیا وہاں پر اس سے پہلے, اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا کوئی میلہ لگتا تھا؟ تو اسے پتہ کیا چلتا ہے, اگر لگتا تھا منع بھی ہو گیا اگر ادھر کرنے سے, لوگ پھر پلٹ سکتے ہیں. تو لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے, لوگ کیا دیکھیں گے, کیا سمجھیں گے. یہی سمجھیں گے نا کہ یہ اس تہذیب کو اپنا اسی لیے باہر نکلے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں جانا بہت بہت بہتر ہے, اور نہیں جانا ہی مناسب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. مطمئن ہیں؟ آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک شیخ. عبد القادر بھائی اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. شیخ جمعہ کے متعلق جو بتائیں آپ, جمعہ کے دن جی خوشی کا احساس انسان کو کرنا چاہیے. جمعہ کا دن برکت کا دن ہے, مبارک دن ہے مسلمانوں کے لیے. تو آج کل بہت سارے مسلمان جو ہے جمعہ کے دن آپ کو یہ میزام بھیج رہے ہیں, جمعہ مبارک, اور کچھ ویڈیوز بنا کے جو ہے اس میں پیچھے کچھ تو بھی رکھے, جو ہے آیت ہو یا نہیں تو کچھ میوزک جیسا رکھو, جمعہ مبارک ہو, دعائی کلمات اس کے ساتھ ساتھ لکھ کے اس طرح شیئر کر رہے ہیں. تو جمعہ کا مبارکباد دینا کیا یہ درست ہے؟ بارک اللہ, بہت بہترین سوال ہے. یہ اس سوال کا جواب مجھ چھوٹے طالب علم سے پہلے بھی کئی کبار علماء نے دیا ہے, جیسے ابو زید ضمیر حفظہ اللہ و طول, اور ایسے ہی جیسے کبار علماء نے دیا ہے. لیکن دیکھیے, جمعہ مبارک کب ہوتی ہے؟ اذان سے پہلے پہنچ جائیں, باقاعدہ سنت ادا کر دیں. اذان سے پہلے اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں سورہ کہف پڑھ لیں, اللہ کے سامنے دعائیں کر لیں, جیسے محاسبہ نفس کہا گیا, پورے وارم کا محاسبہ کر لیں. اس کے بعد غور و فکر سے جمعہ شروع ہونے کے بعد امام کا مکمل خطبہ سنیں, پورا خطبہ سنیں, اور وہ بھی بغیر سوئے کے, وہ اونگ کر ڈبکیاں لیتے ہوئے نہیں, یا پھر پورا سو کر کے نہیں, مکمل حشاش بشاش طریقے سے مکمل طور پر خطبہ سنیں. پورا جمعہ کا خطبہ ہونے کے بعد خشوع خضوع سے جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کریں. اس کے بعد جا کر کے جمعہ مبارک ہوگی نا. اب ہمیں کسی کو کہیں کہ جمعہ مبارک ہو, تو اس کے لیے کیسے مبارک ہوگی جو جمعہ میں اذان کے بعد چلے جائیں؟
تو اس چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے. دوسری بات، جمعہ ایک خاص دن ہے اور اس دن کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عید المومنین بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دن آیا تھا، لیکن کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ نے بھی نہیں کہا. تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا. عام طور پر اسے خوشی کے طور پر بھی بولتے ہیں اور بعض جنے تو اسے سنت سمجھ کر کے بولتے ہیں. ایسی صورت میں جمعہ مبارک کہنا سراسر غلط ہے. یہ آج ہم ایسے ہی کہیں گے، فیوچر میں جا کر کے ایک سنت بن جائے گی. اسی لیے آپ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں جمعۃ المبارک ہی لکھا آتا ہے. تو اس سے بے انتہا بچنا چاہیے اور روکنا چاہیے. یہ فیوچر کی بدعت ہونے والی ہے. جہاں تک غور جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، یہ فیوچر کی بدعت کہ یہ باقاعدہ سنت ہے سمجھ کر کے کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ بولنا سراسر غلط ہے. جیسا کہ ہم سے کبار علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ نہیں بولیں گے. واللہ اعلم بالصواب. جی یہ آخری سوال ہوگا. بارک اللہ فیک. اگر سوال ہو تو آخری سوال ہوگا. جی انشاءاللہ شیخ، انشاءاللہ شیخ. سوال میرا یہ شیخ، سوال یہ ہے شیخ، ابھی نیا سال جنوری کا آ رہا ہے، 2020 پر 3 ہے. جنوری کا ہو یا ہجری سال ہو، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کن مہینوں کو، یا یہ ہجری سال کے مہینوں کو یا نہیں تو انگریزی سال کے مہینوں کو، کس کو جو ہے زیادہ اہمیت دیں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کن مہینوں کو ہم ترجیح دیں، ہجری سال کو یا عیسوی سال کو؟ تو دیکھیے، ہم مہینے کو نہیں بلکہ ہر دن کو اہمیت دیں گے. اہم سوال تھا یہ، اللہ برکت دے، کہ کس چیز کو اہمیت دیں گے. تو جیسے کہ بتلا دیا گیا کہ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. یہ سورج کا، یہ چاند کا بنایا جانا، لتعلموا، تم جان سکو، عدد السنین، سالوں کی گنتی کو، برس، 1 سال 2 سال، اس گنتی کو جان سکو، اس کا حساب کر سکو. جب اس کا حساب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کسی ایک مہینے کو خاص پریفرنس کیوں دیں؟ ایک کہ ہم کسی خاص مہینے کو اس نسبت سے پریفرنس نہیں دیں گے بلکہ ہر دن کو دیں گے، ہر ڈے کو دیں گے. دوسری بات، اگر ہمیں اہمیت دینی ہے تو اللہ رب العالمین نے جن مہینوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا، جیسے محرم الحرام، سفر المظفر، کل 12 مہینے اپنے اپنے اعتبار سے بہت اہمیت کے ہیں. 3 مہینے حج کے موسم سے تعلق رکھتے ہیں، درمیان میں ایک رجب کا موسم آ رہا ہے جسے حرم میں شامل کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال کے اعتبار سے یہ خاص نہیں کریں گے کہ بھئی یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے اسی لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ نہیں، ان مہینوں کو زیادہ اہمیت ہے جن کے تعلق سے اللہ رسول اللہ نے بتلایا. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک شیخ. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح AIGC کے ذمہ داران اور یوٹیوب پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں اور زوم پر موجود ہیں ان بھائیوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.